سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل عدالت نے 7 دن کا ریمانڈ دے دیا جی محمد علی مرزا صاحب کا۔ ان کے اوپر توہین مذہب کا کیس ڈالا گیا 295 اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے مذہب کی توہین کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کرسچن برادری ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کے جذبات متاثر ہوئے ہیں، مگر کسی کرسچن نے آگے ابھی تک اس طرح کا بیان نہیں دیا جو میری نظر سے گزرا ہو۔ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو کامنٹس میں لکھیں۔ لیکن جو بات آج کے پروگرام میں بتانے والی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کا ایسا تماشا بنایا ہوا۔ آج میں ایک انڈین یوٹیوبر کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اسی سلسلے میں جو کل کیس عدالت میں لگا اور اس کے اوپر جو دفعہ لگائی گئی اسی پہ وہ بات کر رہا تھا، اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ کیسے بنائے گئے اور ان سے کس طرح لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور آج کل جو میڈیا پہ کئی لوگ ہیں بڑے بڑے جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مرزا محمد علی جو جیل میں ہے اس کے حق میں بول رہے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ہر کوئی اپنا فتویٰ جاری کرتا ہے، اور وہ انڈین ہی بتا رہا تھا مولانا صاحب، میں تصویر لگا دوں گا تھم پہ، آپ دیکھ لیں گے تو پہچان جائیں گے، انہوں نے فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ اسے موت کی سزا دی جائے، یا اسے جو بھی جس طرح علماء فتوے جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، جو نہایت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اب وہاں پاکستان میں 7 دن کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ ایک بندہ ہے اس کے اوپر ناجائز آپ نے کیس ڈال دیا، غلط کیس ڈال دیا، پہلے اسے آپ نے کسی اور طریقے سے پکڑا، بعد میں 295 کی کسی نے ایف آئی آر درج کرا دی، اور جس نے ایف آئی آر درج کرائی اس کی بھی انکوائری آپ نے کی کہ اسے نہ تو وہ کرسچن ہے، اسے کیا پرابلم ہوئی، اسے کیا مسئلہ بنا اس ایف آئی آر درج کروانے کا۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو بندہ خام خواہ پاکستان جیسے ملک میں یہ تو پوچھ لے کہ اس نے پہلے کتنی ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہیں، پہلے اس کے کون سے کارنامے ہیں، اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس کے حالات کیا ہے، مگر پولیس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ پولیس نے اپنی خانہ پوری کرنی ہے، اس کے بعد عدالت جانے، اس کے بعد وہ بندے کی زندگی برباد ہو جائے، جو مرضی ہو جائے۔ لیکن جو عقل رکھنے والے یہاں پہ صحافی ہیں بہت کم ہے، اکا دکا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو غلط پکڑا گیا اور غلط کیس ان کے اوپر بنائے گئے۔ پھر کسی نے ویڈیو یہ بھی ڈال دی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی مجھے میری ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے، اور میں اصل جو حقیقت ہے وہ ان کو کلیئر کروں کہ کیا مسئلہ ہے اور مجھے کیوں پکڑا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گی۔ جو مولانا فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے، اور وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں پہ کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ آپ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں۔ پھر ایک مولانا صاحب اور میدان میں آ گئے، ان کی بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ان کی بھی میں تصویر لگا دوں گا۔ یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ وہ کہنے لگے جی جو کرسچن ہے یا قادیانی ہے وہ جان بوجھ کر مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ اچھا جی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جی دوسرے ممالک میں جا کر سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی مذہب کی توہین کیوں کرے گا؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ خود اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے، فرض کرے احمدیوں کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر تو آپ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ انہی کے لیے یہ آپ نے سارے قوانین جو تھے وہ بنائے تھے، مگر اس کے بعد آپ کے اپنے لوگ بھی رگڑے میں آ گئے، اور پھر آپ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مذہب کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، خدا کو جان دینی ہے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ یہ بات آپ جو کر رہے ہیں درست ہے؟ آپ کا ضمیر جو اب تو مر گیا ہوگا، زندہ ہی نہ ہی ہوگا، غرق ہو گیا ہوگا، کوئی اگر اس میں کوئی ہلکی سی سانس باقی ہوئی تو اسے پوچھے کہ جو کچھ آپ بیانات دیتے ہیں
وہ درست ہے؟ فرض کرے جی ایک بندے کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا، اب آپ نے تو اس کو 295 میں جیل میں ڈال دیا، وہ یورپ میں کیسے پہنچے گا؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ کسی مسیح برادری کے بندے پہ آپ یہ بھی الزام لگا رہے کہ یہ بھی جان بوجھ کر مذہب کی توہین کرتے ہیں، وہ اپنا مذہب کی توہین کرے گا، آپ اسے زندہ مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، کوئی ہندو ہو کوئی کچھ ہو۔ اپنی کرتوتوں پہ پر ذرا نظر ڈالیں کہ آپ کس طرح غلط الزام لگا کے کتنے لوگوں کی جانیں آپ کے ان بیانات کی وجہ سے جا چکی، کتنے لوگ آج تک دنیا سے جا چکے۔ کبھی کسی ہندو کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، کبھی کسی مسیح کے اوپر، کبھی کسی احمدی کے اوپر، لیکن کیونکہ آپ کو جس طرح پاکستان کے حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے نظر کیسے آئے گا؟ جب آپ کے پاس آنکھیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے نا۔ جب آپ کی آنکھیں کام نہیں کرتی، بیڑا غرق ہوا ہے، تو پھر آپ کہاں سے دیکھ سکتے؟ یہاں بھی یورپ میں بھی لوگ رہتے ہیں، احمدی بھی رہتے ہیں، امریکہ کینیڈا ہر جگہ پہ رہتے ہیں، وہ اپنے اسلام کے لیے دفاع کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہ خدمت کرتے ہیں۔ اپنے ضمیروں سے پوچھے، جو لوگ یورپ میں صحافی رہتے ہیں ان سے پوچھے جا کے، یہاں پہ تو کوئی پرابلم نہیں ان کو۔ عرب ممالک میں بھی رہتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان میں صرف مذہب کی توہین کے کیس کیوں بنتے؟ یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے۔ کیا آپ مذہب کے مطابق چل رہے؟ دور دور تک کوئی مذہب کا تعلق نہیں، نہ ان علماء کا، نہ اس عوام کا، نہ ہمارے جرنیلوں کا، نہ سیاستدانوں کا، کسی کا کوئی تعلق، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر میرے سے پوچھے تو انسانیت کا بھی پتہ نہیں، انسانیت کا بھی آپ نے جنازہ نکالا ہوا ہے، اخلاقیات کا تو آپ سے لین دین ہی کوئی نہیں، صبح سے شام تک جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اگر اسلامی تاریخ پڑھے تو وہاں پہ ایسی مثالیں ملے گی کہ کسی نے پوچھا کہ میں کون سی برائی سب سے پہلے چھوڑوں، تو کہا گیا کہ جھوٹ چھوڑ دو، مگر آپ نے جھوٹ سے آغاز کرنا، جھوٹ پر آپ کا اختتام ہونا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خود جس طرح انڈین اب یوٹیوبر آ کے یہاں پہ باتیں کرتے، ہم خود موقع دیتے ہیں۔ انڈین بھی وہ مرزا صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، پاکستانی بھی صحافی جو اکا دکا جن میں عقل شعور ہے یورپ میں رہتے وہی بول رہے ہیں۔ اب کس چیز کا ریمانڈ دے دیا؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کیا اس نے کیا؟ جی کون سا جرم کر دیا؟ آپ کے سامنے ریکارڈنگ ہے، جی اب ان کو پولیس کے حوالے، پہلے بھی پولیس کے حوالے ہی تھے۔ جو بات بتانے والی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کا سسٹم کام نہ کر رہا ہو، جب آپ کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، تو پورے جسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سب کے علم میں، پھر لوگ اسے کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ یہ حالت انہوں نے پاکستان کی کر دی ہے، اداروں کی کر دی ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، مفلوج کر دیا ملک کو۔ ایسے قوانین جو آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا لوگ اب مذاق اڑاتے، لوگوں کے لیے آپ نے خود اپنا مذاق بنانے کے لیے موقع پیدا کیے۔ میرے حساب سے تو اگر کسی کے اندر تھوڑی سی شرم ہو، یہ علماء کی میں تصویریں لگا دوں گا کہ جی خود یہ توہین کرتے ہیں مذہب کی، اور بے وقوف گدھو کون کرے گا اپنے مذہب کی توہین؟ مجھے یہ بتاؤ۔ ایک سادہ سا سوال ہے۔ کل بھی کامرس میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی تصویریں لگائی، تو ایک آیا وہ لکھ کے چلا گیا قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی۔ وہ تیرے چہرے سے ہو جائے کہ پہلے تو دیکھ، تو مسلمان ہے، تو انسان ہے، پہلے اپنی اوقات دیکھ، اپنا آئینہ دیکھنا، مگر شرم نہیں آئے گی، کیونکہ تعلق ہی کوئی نہیں ان چیزوں کا۔ یہاں پہ کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مگر سمجھ، عقل، شعور، ان چیزوں کا آپ سے کیا لینا دینا، کیا تعلق؟ عدالتوں میں دیکھ لے، وہاں پہ تماشا بنا ہوا، وہ مذاق بنا ہوا دنیا میں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا جج جو ہے وہ اپنی کرسی نہیں پیچھے کر سکتا، پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے جو کرسی پیچھے کرے، وہ یہ عدل دے گا، وہ عدل اب اس کرسی کے ساتھ نہیں کر رہا
جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، تو آپ کو کہاں سے عدل دے گا؟ ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کو وہاں پہ ملے گا، چاہے وہ جج ہو، وکیل ہو، ذلیل ہو، خبیث ہو، سب وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ گواہ آپ کے بکتے ہیں، جج آپ کے بکتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا جی 3 قتل کیے ہوئے تھے، سزائے موت کی 3 دفعہ کی 4 دفعہ سنائی ہوئی تھی، ہائی کورٹ نے بری کر دی۔ وہ 3 قتل کیے، 1 قتل بھی ثابت نہیں کیا ہائی کورٹ نے۔ مال لگا ہے جناب، پیسہ لگا ہے، اور جب پیسہ آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو اس طرح کے جو آپ لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں پھر آپ کا، یہ نہیں کہ انڈین اڑا رہے، آپ کے لوگ بھی اڑاتے ہیں، وہ بھی علماء کی جو حرکتیں ہیں، کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ کتنے بدبخت ہیں اور کس لائن پہ یہ جا چکے۔ اکثر آپ دیکھ لیں علماء کے لطیفے بنے ہوئے ہیں، مذاق اڑا رہے لوگ، اور یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی دو رائے ہوتی، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے بیانات دے دینے، فتوے جاری کر دینے، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا کرنے کے، آسانی کے لیے نہیں، ان سے آپ کو منہ سے کوئی لفظ نکلے گا، ہمیشہ ان کے منہ سے مشکل جو بھی زندگی ہوگی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات نکلے۔ اسلام تو آسانی کے لیے بڑا زبردست مذہب ہے، مگر ہم نے اس کو ایسا کھچڑی بنائی ہے، نہ ان کو سمجھ آئی، اور جن کو یہ سمجھاتے ہیں نہ ان کو سمجھ آئی۔ کل میں ایک ویڈیو اسٹیٹس پہ لگائی، وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے، انہوں نے ہاتھ مارا، وہ ٹیبل پہ شیشہ تھا، وہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ مولانا صاحب نے کہا اللہ اکبر، سب پیچھے اللہ اکبر نعرے لگا دیے، شیشہ توڑ دیا، ایک تو نقصان کیا، اوپر سے اللہ اکبر کے نعرے، ڈرامے، فلمی سین، یہ اداکاری، اور اسی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ بلے بلے۔ اب وہ جو سامنے بیٹھے ان کو بھی نہیں پتا کہ نعرہ کیوں لگا رہے، وہ مولانا صاحب کو پتا تھا کہ ان کو میں نے اس وقت بات کوئی نہیں، تو شیشے کا ٹیبل توڑ دو اور ٹیبل کا شیشہ توڑ دو، اس کے بعد سبحان اللہ، وہی کس چیز کی سبحان اللہ، کیا آپ نے؟ تو یہ سب 2 نمبری، آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں فراڈی، بروپیے، سب حرکت میں آئے ہوئے اپنی اپنی گیم ڈال رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔